مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی احباب جانتے ہیں، 2-3 روز میں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خوشی کی شکل میں، عید کی شکل میں ایک دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ دن کوئی اور دن نہیں بلکہ عید الاضحیٰ، بقرعید کے نام سے موسوم ایک دن ہے۔ اللہ رب العزت موقع موقع سے خوشیوں کو ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ انہی خوشیوں میں سے ایک خوشی کا دن عید الاضحیٰ کی خوشی ہے۔ یہ آج کی خوشی ہے، لیکن اس سے پیوست اور اس سے پہلے ایک قربانی کا بڑا لمبا قصہ موجود ہے، اور جس کو دہرا کر اور جس کو ہر سال یاد کرا کر اللہ رب العزت ہم تمام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور انسان کا جو انسان کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے میں سرخ روئی ہے، کامیابی ہے، اور اس کو چھوڑنے میں انسان کے لیے خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ اسی لیے 23ویں پارے کے 16ویں صفحے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اور صرف 23ویں پارے میں ہی نہیں بلکہ 26ویں پارے کے آخری صفحے کی آخری 2-5 لکیروں میں بھی اللہ رب العزت نے اس قصے کو ذکر کیا ہے، اور دوسری جگہوں میں بھی قرآن مجید میں اس قصے کو بہت اچھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اگر کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں تو اس نبی کی عظمت، اس نبی کی فوقیت، اس نبی کی برتری دیگر انبیاء کے مقابلے میں برتر ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن قرآن مجید میں سب کے نام نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں 27 سے 28 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نام مذکور ہیں۔ اس لیے جن انبیاء کا نام قرآن مجید میں آتا ہے، یا اللہ نے جن کے ذکر کو قرآن مجید میں افضلیت اور برتریت کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے، ان کا درجہ دیگر انبیاء سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کو میں قرآن مجید کے 3 پارے کی پہلی لکیر سے آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 3 پارے کی پہلی لکیر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہے جن میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فوقیت دی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بعض انبیاء کا مقام و مرتبہ بعض انبیاء سے بڑا چڑھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ذکر بھی انبیاء میں بہت اعلیٰ و افضل ہے، اشرف و اعلیٰ ان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بہت اچھے انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ہے، اور بشارت اس معنی کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے شخص تھے، بوڑھے ہو گئے تھے اور انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن ان کی خاصیت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے دن ہوئے کہ ہم نے اور مہمانوں نے ایک دسترخوان پر کھانا کھایا۔ انبیاء کی سنتوں سے ہم بہت دور ہوتے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بغیر مہمان کے
کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، راہگیروں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کوئی مسافر ضرور ہوگا جو اس گاؤں سے گزرے گا، اسے اپنے گھر لے آیا کرتے تھے اور کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو بلایا، انہیں کھانا کھلا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی پرچھائی وہ مہمانوں نے دیکھ لی اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کیا تمہیں اولاد نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے کہاں اولاد ہوں گی اور میری کہاں اولاد ہے۔ ان مہمانوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ضرور اولاد دے گا، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ تمہیں اللہ اولاد دینے والا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، چنانچہ ہم نے انہیں بشارت دی ایک بردبار بچے کی۔ یہ 26ویں پارے کی آخری آیتوں میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بشارت دی کہ بردبار بچے کی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ کے مہمان ہو، یعنی تم فرشتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی جو ہے بشارت دی۔ اب اولاد بھی ہو گئی، اولاد کچھ بڑی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ انبیاء کے جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوا کرتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں پہاڑ سے گر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پریشانیوں کا بل میرے اوپر پڑا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کی شادیاں ہو رہی۔ ایسے خواب انبیاء اکرام علیہم السلام کو نہیں دکھلایا جاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے خواب کس معنی کے ہیں۔ جو روح جس انداز کی ہوتی ہے خوابوں کا اثر اسی انداز کا ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ جیسی ہماری روح کام کرتی ہے خواب اسی پرتوں کے ہمارے نیند کی حالت میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پوری زندگی پریشانی میں، ذہنی ٹینشن اور اس چیز میں ہم گزارتے ہیں تو خواب بھی اسی انداز کے آتے ہیں۔ آپ ایک عمل شروع کریں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں اور سویا کریں، دیکھیں کیسی نورانی اور روحانی آپ کو خواب نظر آنے لگیں گے۔ یہ روح کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی انبیاء کی جو روح ہوا کرتی ہے وہ روحانی الہی اللہ کی جانب سے بہت منزہ اور پاکیزہ روح ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انبیاء کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ وہ وحی الہی کی ایک شکل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں تو اپنی بیوی ہاجرہ کو علیہ السلام بہلا پھسلا کر کے کہ میں اپنے بچے کو ایک جگہ لے جاتا ہوں، گھماتا ہوں، پھراتا ہوں، اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے نکلے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے 3 دفعہ انہیں جو ہے راستے میں بہکانے کی کوشش کیا، جس کو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حجاج اکرام وہاں جا کر کے کنکری مارنے کا عمل کیا کرتے ہیں، اور شیطان کو بھگانے کا گویا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا ہے، اس کو وہ عمل دیا کرتے ہیں، انجام دیا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام موقع پر پہنچے اور اپنے بچے کو ذبح ہی کرنا چاہتے تھے۔ ابھی چھری لگائی ہی تھی، اللہ رب العزت نے ملائے اعلیٰ سے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جو ہے ایک دمبا لے جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام جو میرے حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں اس میں ان کے بیٹے کو ہٹا کر کے اس دمبے کو ذبح کر دو۔ لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر دفعہ بہت تیز رفتار سے زمین پر آیا کرتے ہیں، لیکن 2 مقام ایسے تھے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آنے میں اپنی پوری قوت جھونک دی۔ ایک وہ مقام جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور جبرائیل علیہ السلام اس انداز سے لپکے کہ اپنی پوری قوت جھونک دی اور یوسف علیہ السلام کو گرنے سے اور کنویں کے کسی پتھر کے لگنے سے انہوں نے حفاظت کی۔ اور دوسرا یہ مقام کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ دمبا لے کر کے آ رہے تھے
تو وہاں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میرے بچے کے بجائے یہاں تو دمبا ذبح ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں فخریہ انداز میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو 23ویں پارے کے غالباً 16ویں صفحے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم ہم نے تو تمہیں خواب بتلایا تھا, تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا, بلا شبہ ہم محسنین کو, احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ نے فخریہ طور پر ایسی آیت ذکر فرمائی کہ آج 1400 سال تک اس آیت کو مصلی پر پڑھا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو سنا جاتا ہے, اور اس عید کے ذریعے سے ان کے عمل کو دہرایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو انتہائی پسند کیا. اور کیوں نہ پسند ہو سکتا تھا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے اور اپنے لال, اپنے پیارے اور اپنے محبوب فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو انہوں نے پیش کیا. اور اب جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں, اللہ 17ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, کہ ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ رب العزت کے پاس تمہارے جانوروں کا خون اور نہ تمہارا گوشت پوست, لیکن اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ تمہارے اندر کے تقوی کو محسوس کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا اور ہمیں اس قصے کو یاد کروانے کے لیے ہر سال ہر گھرانے پر جو صاحب نصاب مال کی مالکیت رکھتا ہو اس کے ذمے یہ عمل کو واجب قرار دیا کہ وہ قربانی کرائے. چنانچہ جن لوگوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں کوئی اگر رقم ملا دے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے اس رقم کی مقدار کا اگر کوئی شخص مالک ہو تو اس پر قربانی کا حصہ رکھنا واجب ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے ایک حصہ رکھ دیں گے اور پھر ختم ہو گئی بات, حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بہو پر الگ حصہ واجب ہے, بیٹے پر الگ حصہ واجب ہے, خود پر الگ حصہ واجب ہے, بیوی کے پاس سونا ہے اور اس پر الگ حصہ واجب ہے. بھائیو, اگر 2 مرتبہ ہماری اولاد نے ہم سے ڈیمانڈ کر دی اور 2 مرتبہ سال میں ہماری اولاد ہم سے کچھ مانگ لے تو ہم دینے میں بخل نہیں کرتے. پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت ایک رمضان میں نہیں, سال میں 1 مرتبہ, لیکن ہم لوگوں نے رمضان میں زکوٰۃ کی ایک عادت بنا لی ہے. 2 ہی اللہ رب العزت کے مالی ڈیمانڈ ہوا کرتے ہیں. اس میں ایک ڈیمانڈ تو ایسا ہے کہ یہ قربانی کے ڈیمانڈ میں کھانا آپ ہی کو ہے, بس قربانی کرنا ہے اللہ کے لیے. اس میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں, 2-4 حصے اگر ہم پر واجب ہوتے ہیں تو ہم اسے ادا نہیں کر پاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ رب العزت کا جب ہم پر یہ حکم آ گیا ہمیں بالکل قربانی کرنا چاہیے. آپ حساب لگائیے کہ اپنے گھر کی مستورات کے پاس کس کس کے پاس اتنا سونا ہے کہ جس کی مقدار 45 سے 50 ہزار روپئے کے لگ بھگ ہوا کرتی ہے, اور قرض وغیرہ کو وضع کرا دیجئے کہ قرض وغیرہ جانے کے بعد ہم پر کتنے مال کے ہم مالک ہوا کرتے ہیں, اور جتنے مال واجب ہے یعنی 45 سے 50 ہزار روپئے, اس کے بقدر اگر ہمارے پاس مال ہے اور ہم پر قرض بھی نہیں ہے, ہماری بیوی کے پاس مال ہے, سونا ہے, چاندی ہے اور ہوتا ہے, تو ہم ان کے حصے کی قربانی رکھ لیں. یہ واجب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اور اس کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے, ضروری ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری جان میں, مال میں, عزت میں, آل میں, اولاد میں, ہر چیز میں برکت دے گا. اور قربانی کس انداز سے کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ضروری ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. والد محترم تشریف لائے ہیں.